بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلیہم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم دائما ابدا۔ ویڈیوگرافی بن کی ہے مسجد میں موبائل نہ چلا کوئی۔ بخاری شریف حدیث کی کتابوں میں سب سے افضل و اعلیٰ کتاب ہے اور اس میں ساری کتابوں سے زیادہ صحیح احادیث ہیں، اسی لیے اس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری۔ اللہ پاک کی کتاب قرآن عظیم کے بعد ساری کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح کتاب یہ صحیح بخاری ہے۔ اس کی پہلی حدیث امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ذکر فرمائی وہ انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نویٰ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها۔ بخاری شریف کی اس حدیث میں ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، اور آخری حدیث امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمتان حبیبتان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول اور آخر دونوں حدیثوں میں اصلاح عقیدہ اور اصلاح عمل کی نیت فرمائی ہے کہ آدمی کوئی بھی کام کرے تو اچھا کام کرے تو اچھی نیت بھی ہونی چاہیے، بغیر اچھی نیت کے اسے ثواب نہیں ملے گا۔ وہ پہلے بتا دیا کہ بخاری شریف پڑھنے والے پڑھانے والے اچھی نیت رکھیں کہ ہمیں دین کا کام کرنا ہے اور لوگوں کی اصلاح کرنا ہے اپنی اصلاح کے ساتھ، تو وہ وہاں بیان فرمایا۔ یہاں عظیم حدیث ذکر فرمائی انہوں نے آخر میں، جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو آدمی 100 بار یہ دعا پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اس کے جھاگ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ پاک وہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو بڑی پیاری اور بڑی عظیم حدیث پاک ہے یہ۔ اب چونکہ ٹائم کی بہت قلت ہے اس لیے اصل حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کر دے رہا ہوں۔ 1:15 بجے بتایا اذان ہے اور ٹرین کافی لیٹ ہو گئی جس کی وجہ سے دیر سے پروگرام شروع ہوا۔ باب کے بارے میں 3 طرح سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ باب بحیثیت عدد، بابو بحیثیت مضاف، اور بابن مبتدأ محذوف ھذا کی خبر، تینوں طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کریمہ میں جو کچھ مضمون ہوتا ہے اس کے تعلق سے عقیدے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ میرا اس باب میں یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک میزان رکھے گا، ترازو، اس کے 2 پلے ہوں گے، ایک پلے میں نیکیاں رکھی جائیں گی، دوسرے پلے میں گناہ رکھے جائیں گے اور وہ تولے جائیں گے۔ تو گناہ تولے جائیں گے، نیکیاں تولی جائیں گی، اس بارے میں معتزلہ اہل سنت سے اختلاف کرتے ہیں
اور وہی کہتے ہیں کہ وزن اعمال تو ممکن ہی نہیں ہے. کیا بولے؟ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ عمل جو ہے عمل یہ جوہر نہیں ہے، عرض ہے. اور آراز کا مستقل کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی مستقل وجود نہیں ہوتا. مثلا نماز ہے، نماز آپ پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ نماز قائم ہے، آپ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قعود کرتے ہیں، قومہ جلسہ کرتے ہیں، تو یہ آپ کے ساتھ نماز قائم ہے. نماز کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہے. یا ہے؟ بولیے. ارے کچھ بولا بھی کرو بھائی، اب فارغ ہو رہے ہو، کب بولو گے؟ الگ سے نماز کا کوئی وجود نہیں ہے. ایسے ہی کسی عمل کا بھی الگ سے کوئی وجود مستقل نہیں ہے. تو جب اس کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے تو پھر اس کا تولنا ممکن بھی نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تردید فرماتے ہیں کہ یہ معتزلہ کا قول غلط ہے. اعمال تولے جائیں گے، اعمال عرض ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کا تولنا ناممکن ہے، یہ غلط ہے. کیوں؟ کہ اللہ پاک کی یہ قدرت ہے، وہ جب جوہر اور عرض دونوں کا خالق ہے تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ عرض کو جوہر بنا دے، عرض کو جوہر بنا دے اور جوہر میں عرض کو تبدیل کر دے. تو قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جواہر بنا دیا جائے گا آراز کو، یعنی ان کا وجود مستقل کر دیا جائے گا. ایک جواب تو ہے یہ. اور اس سلسلے میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قبر میں جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے اور مردہ سوال کے صحیح جواب دے دیتا ہے، فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ أَحْسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ. حدیث پاک میں ہے کہ قبر میں ایک مرد آتا ہے، وہ مرد بڑا حسین و جمیل ہوتا ہے، چہرہ بڑا اچھا ہوتا ہے اور کپڑے بہت عمدہ ہوتے ہیں اس کے، وہ کپڑے پہن کے بھی آتا ہے وہ مرد قبر میں. فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ. تجھے خوشخبری ہو اس چیز کی جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی جنت کی خوشخبری. سبحان اللہ بول دو یار، جنت کی خوشخبری. فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ. تو وہ مردہ کہتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ آپ کا چہرہ تو بڑا خوبصورت ہے اور بڑی عمدہ خبر لے کے آئے ہیں، آپ خوشخبری لائے، آپ کون ہیں؟ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ. تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیرا نیک عمل ہوں جو تو دنیا میں کرتا تھا. تو دیکھیے اللہ پاک نے نماز کو نمازی بنا دیا کہ نہیں بنا دیا؟ بتائیے، نمازی کی شکل میں بھیج دیا. زکوٰۃ، روزہ، حج، نماز، ماں باپ کے ساتھ نیکی، حسن خلق، بد مذہبوں کا رد، دین سے محبت، یہ ساری چیزیں جو ہیں
ان کو اللہ پاک مرد کی صورت دے دیتا ہے اور ان کو مرد بنا کر قبر میں بھیج دیتا ہے. تو جو پروردگار عالم قبر میں مرد بنا کے اعمال کو بھیج دے، وہ قیامت کے دن نامہ اعمال کو تول نہیں سکتا؟ اعمال کو تول نہیں سکتا؟ یقیناً تولے گا. تو اعمال تولے جائیں گے. یہاں سے ایک بات میں یہ بھی اب بتاؤں برسبیل تذکرہ کہ یہ وہابی قوم جو ہے یہ بڑی بددین قوم ہے. یہ حضور کو اپنا جیسا بشر کہتی ہے. لکھتے ہیں یہ لوگ، قبر کے اندر جو عمل مرد کی صورت میں آیا، انسان کی صورت میں آیا، تو اس کو عبرت پکڑنا چاہیے کہ جب اعمال مرد کی صورت میں آ سکتے ہیں تو اللہ کا نور مرد کی صورت میں کیوں نہیں آ سکتا؟ حضور کیوں نہیں آ سکتے مرد کی صورت میں؟ تو اپنا جیسا بشر اگر یہ نماز کو کہہ سکتا ہے تو کہے، روزے کو اپنا جیسا بشر کہہ سکتا ہے تو کہے، وہ بھی تو مرد کی صورت میں قبر میں آئے گا اور آتا ہے، لیکن اس کو نہیں کہے گا. چڑ حضور سے ہے. حضور اگر انسانی شکل میں تشریف لے آئے تو ان سے چڑ ہے، ان کو کہے گا اپنی طرح بشر. معاذ اللہ، معاذ اللہ رب العالمین. اور اپنی طرح بشر کہنا یہ بہت بڑی حماقت اور جہالت ہے. کیسے کہ تشبیہ جب دی جاتی ہے تو مشبہ بھی اقوی ہونا چاہیے مشبہ سے. تشبیہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں، مشبہ، مشبہ بھی اور وجہ شبہ. تو مشبہ بھی قوی تر ہو تبھی تو مشبہ کی تشبیہ دی جائے گی. جیسے کوئی کہے میرا بیٹا چاند کی طرح ہے، تو چاند زیادہ قوی ہے حسن و جمال میں، اس لیے اس سے تشبیہ دی جائے گی. اب کوئی اپنے کالے کلوٹے بیٹے کو کہے کہ چاند اس کی طرح ہے، تو الٹ گیا معاملہ، الٹ گیا. اب بتائیے یہ اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھے کہ اس کی کیا حیثیت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسین و تو یہ نہیں کہہ رہا ہے میں ان کی طرح ہوں، بلکہ کہہ رہا ہے حضور میری طرح ہے. اپنی طرح بشر حضور کہتا ہے. معاذ اللہ العالمین. چلیے یہ بات بھی ہو گئی. تو قبر میں آ گیا مرد کی صورت میں عمل، اور یہ نص صریح ہے، حدیث پاک ہے. تو قیامت کے دن اعمال کو اللہ پاک جواہر کی شکل دے دے گا اور جوہر بنا دے گا ان کو، اور وہ تولے جائیں گے. ہو گیا جواب. ایک جواب یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک، اب میں مطالعہ نہیں کر سکا، میں تو آ کے بیٹھ گیا. میں سوچ رہا تھا کہ 1.5 گھنٹہ ملے گا تو میں کچھ دیکھ لوں گا اور آپ کو کچھ اچھی اچھی بتا دوں گا. تو وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن صحیفے تولے جائیں گے، یعنی جن میں اعمال لکھے گئے ہیں، نیکیاں اور گناہ، وہ صحیفے تولے جائیں گے. دائیں طرف نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین، اور بائیں طرف گناہ لکھتا ہے فرشتہ. تو یہ جو صحیفے ہیں اللہ پاک قیامت کے دن ان کو تولے گا. تو صحیفوں کے وزن سے اعمال کا وزن ہوگا. ایک جواب بھی ہو گیا. تو حاصل کلام یہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال، سب بولو، اعمال تولے جائیں گے، اقوال تولے جائیں گے، قول بھی تولا جائے گا اور عمل بھی تولا جائے گا. اور یاد رکھیے گا ایک بات اور، کہ آدمی کے دل میں جو ارادہ ہوتا ہے، کسی گناہ کا ارادہ ہوا، وہ نہیں تولا جائے گا. لیکن اگر گناہ کے ارادے کا جزم کر لیا کہ مجھے تو کرنا ہی ہے، یہ جزم جو ہے یہ فعل قلب ہے،
اس لیے یہ بھی تولا جائے گا. جب تک محض ارادہ ہوتا ہے اس پر حکم نہیں لگتا، لیکن جب وہ ظن غالب بن جاتا ہے تو اس پر حکم لگتا ہے. تو یہ باب ہے اس بارے میں کہ اللہ پاک کا فرمان وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ ہم رکھیں گے میزان انصاف کی ترازو قیامت کے دن. یہ اللہ پاک نے فرمایا. یہ اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا تو نضعو کا صیغہ ارشاد فرمایا، استعمال فرمایا نہیں بولنا چاہیے اللہ کے لیے کہ اللہ نے کلام پاک میں یہ استعمال فرمایا ہے یہ، اور لفظ بولنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. یہ لفظ اللہ نے فرمایا ہے، بلکہ اس کی جگہ کلمہ بولنا چاہیے. اگرچہ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ لفظ کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں کلمہ بولنا چاہیے. اللفظ معنی اس کا پھینکنا، تو لفظ اس معنی کے اعتبار سے وہ مناسب نہیں لگتا ہے اللہ اور رسول کے کلام میں بولنے کے لیے. جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا. صیغہ ارشاد فرمایا نضعو جمع متکلم کا صیغہ ہے بولو. اور اللہ پاک واحد حقیقی ہے، اسی لیے ہم اس کے لیے جمع کا صیغہ بولنے سے پرہیز کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے، یہ نہیں بولتے اللہ پاک فرماتے ہیں. دیوبندی وہابی اسی میں سارا ادب جانتے ہیں کہ صاحب فرماتے ہیں ہم نے بول دیا، کہتے ہیں ہم نے بول دیا. اگرچہ ہزار بے ادبیاں اللہ پاک کی کرتے ہیں، خدا کو جھوٹا بھی مانتے ہیں، جھوٹ بول سکتا ہے، طرح طرح کے عیب اللہ میں کے لیے مانتے ہیں، لیکن یہ بولی میں اللہ صاحب فرماتے ہیں تو ہم لوگ اس سے پرہیز کرتے ہیں. اگرچہ ناجائز نہیں ہے یہ بولنا فرماتے ہیں، لیکن پرہیز کرتے ہیں. ہم لوگ پرہیز کرنا چاہیے. کیوں؟ اللہ پاک تو پھر وہ کہیں گے کہ یہ نواو فرمایا. بہت سی آیات کریمہ میں اللہ پاک نے جمع کا صیغہ ارشاد فرمایا ہے، تو آپ کیوں بولتے ہو واحد؟ تو ہم نے کہا وہ اس کی شان ہے، وہ اپنے لیے ہم کا صیغہ ارشاد فرمائے یا میں، دونوں طرح قرآن پاک میں ہے کہ نہیں ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون جمع کا صیغہ. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین جمع کا صیغہ. بہت آیات کریمہ سینکڑوں جن میں جمع کا صیغہ اللہ پاک نے اپنے لیے ارشاد فرمایا ہے. لیکن ہم کو جو حکم دیا ہے فرمایا قل هو اللہ احد. اے محبوب آپ کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے یا ہیں. اگر کوئی کرے ترجمہ اللہ ایک ہیں کیسا لگے گا؟ اللہ ایک ہیں کیسا لگے گا؟ اس لیے اس نے جو حکم دیا ہے کہ یوں بولو میری شان میں، تاکہ ہر طرح سے اس کی وحدانیت کا اظہار ہو. اللہ ایک بولو، اللہ ایک ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یا ہیں. تو موقع موقع کے حساب سے بولا جاتا ہے. ملا جی کو خبر ہی نہیں ہے کہ کس موقع پہ ہمیں کیا بولنا چاہیے، یہ اس کی شان ہے. اچھا، یہ بلاغت ہے.
مقتضی حال کے مطابق کلام کرنا، فصاحت کلمات کے ساتھ، اسے بلاغت بولتے ہیں۔ یہ موقع تھا کہ اللہ پاک اضاؤ کے بجائے نضاؤ فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اس کی حاکمیت کا پورے طور پر اظہار ہوگا۔ لمن الملک اليوم، اللہ کب فرمائے گا؟ جب سب کو فنا کر دے گا۔ آج کس کی بادشاہت ہے؟ بولو۔ بڑے دعوے دار بنتے تھے بادشاہت کے، نمرود مردود، فرعون، حامان شداد اور یزید پلید وغیرہ، جب دعوے دار بنتے تھے نا کہ ہمارا ملک ہے، ملک کے ہم بادشاہ ہیں، تو جب سب کو فنا کر دے گا، ملک کو بھی، ملک والوں کو بھی، فرمائے گا کون ہے آج بادشاہ؟ تو جواب ہوگا کسی کے پاس؟ کوئی ہوگا جو جواب دے؟ اور ہوتا بھی تو جواب دے پاتا اللہ پاک کو؟ نہیں۔ تو خود ہی ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج صرف اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت، جو اکیلا ہے اور قہر و غضب والا ہے۔ تو وہ چونکہ اللہ کی شان وہاں پر جلال کی بھی ظاہر ہوگی، اور سب بادشاہوں کو اسی نے پیدا کیا ہے، تو وہ وہاں پر اپنی شان ظاہر کرنے کے لیے فرماتا ہے نواؤ، ہم رکھیں گے الموازین، یہ میزان کی جمع ہے، تو میزانیں رکھیں گے، یہ مطلب ہوا۔ تو ایک میزان ہوگی یا بہت سی ہوں گی؟ جمع کا صیغہ تو کم سے کم 3 پر بولا جاتا ہے، یا اعلیٰ سبیل العقل 2 سے زیادہ پر بولا جاتا ہے، 2 اور 2 سے زیادہ، کبھی 2 پر بھی جمع کا صیغہ بول دیتے ہیں، لیکن عموماً 3 پر اور اس سے زیادہ بولا جاتا ہے۔ تو کتنی میزانیں ہوں گی وہاں؟ بولو بولو نہ زور سے۔ ایک میزان ہوگی، اور فرمایا کیا؟ الموازین، میزانیں ہوں گی۔ کیوں فرمایا؟ یہ جماعت برائے تفخیم و تعظیم ہے، یعنی اللہ پاک اس میزان کی، میزان عمل کی عظمت اور برتری، تفوق اور اس کی فخامت اور جسامت بتانا چاہتا ہے۔ اتنے لمبے چوڑے اس کے پلڑے ہوں گے کہ حدیث پاک میں آیا کہ یہ 7 آسمان و زمین اگر ایک پلے میں رکھی جائیں تو ایسا لگے گا جیسے ایک چھلا رکھ دیا انگوٹھی کا، اتنی بڑی ہوگی وہ میزان۔ وہ تصور سے باہر ہے، انسان کی عقل کام نہیں کرتی ہے وہاں، صرف ایمان لانا ہے ہمیں۔ ہر چیز عقل میں نہیں آ سکتی مگر مانی جائے گی، اگر مومن ہے تو مانے گا۔ آمنا وصدقنا، پڑھو آمنا وصدقنا، ہم سمجھے نہ سمجھے، وہم و گمان میں آئے یا نہ آئے، بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو وہم و گمان میں نہیں آتی، اور پھر بھی ہم کو ماننا پڑتی ہے کہ ہم مومن ہیں، اس لیے کہ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اور اس کے حبیب جھوٹ نہیں بول سکتے، تو ہمارا ایمان ہے۔ تو میزان، موازین فرمایا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سی میزان ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موازین کا جو اطلاق فرمایا وہ اس وجہ سے فرمایا کہ جن کے اعمال تولے جائیں گے وہ بے شمار ہیں، وہ بے شمار ہیں، بہت ہیں، تو ان کے اعمال کی اور اعمال والوں کی کثرت کی وجہ سے جمع کا صیغہ ارشاد فرمایا گیا۔ القسط، یہ عدل، کہ اللہ پاک قیامت کے دن عدل فرمائے گا، وہ تو عادل ہے ہی، ہمیشہ سے، ہمیشہ عادل رہے گا، لیکن اس کے عدل کا ظہور جو ہوگا حقیقتاً وہ قیامت کے دن ہوگا۔ ذرے برابر اللہ پاک
کسی کے ساتھ ظلم نہیں فرمائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور ذرے برابر جو کوئی عمل کرے گا، نیکی کرے گا، قیامت کے دن اس کو دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور قیامت کے دن ذرے برابر جو نیکی کی ہوگی، جو گناہ کیا ہوگا، وہ بھی اپنے سامنے اس کو دیکھے گا، بلکہ یہ بولے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، او کما قال جل مجدہ، ایسے ہی ہے کوئی حافظ، ایسے ہے اس کتاب ہے، اس کتاب کو کیا ہو گیا، نامہ اعمال کو، نہ یہ چھوٹا گناہ چھوڑتا ہے نہ بڑا، اس میں تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، چھپ ڈھک کے بھی ہم نے گناہ کیے وہ بھی اس میں موجود ہیں، چھوٹے گناہ کیے وہ بھی موجود ہیں، بڑے گناہ کیے وہ بھی اس میں موجود ہیں۔ اور قیامت کے دن جتنے آج جاہل ہیں سب علامہ ہوں گے، سب پڑھیں گے اپنے اپنے نامہ اعمال کو، بلکہ یہ مرتے ٹائم ہی آدمی عربی جان جاتا ہے، مرنے کے بعد سوال اردو میں ہوگا کہ عربی میں ہوگا قبر میں؟ بولو عربی میں، تو کتنا بڑا علامہ ہے کہ صاحب عربی میں جواب دے گا، کہ پھوکٹیا جیسے دیکھو وہاں سب عربی بولیں گے، کیوں؟ تو لسان و اہل الجنت عربی، لسان و اہل القبر عربی، کیوں کہ محبوب کی زبان عربی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے محبوب کو زبان عربی دی ہے، سب عربی بولیں گے قبر و حشر میں، جنت میں۔ تو عدل کا اظہار ہوگا وہاں، اور آدمی جو اپنے آپ نامہ اعمال پڑھے گا نا تو اس میں اور اظہار ہوگا عدل کا، کہ خود پڑھ رہا ہے۔ اور آج بھی آدمی اگر کسی عالم سے فتویٰ پوچھتا ہے نا تو اسے اتنا یقین نہیں ہوتا ہے جتنا وہ خود کتاب میں دیکھتا ہے تو یقین ہوتا ہے۔ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ وہ پڑھے گا، اور یار بہت کم ٹائم رہ گیا، تھوڑا یہاں اس کو یہاں تک یہیں رہنے دو۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ تُوزَنُ، یا یوزن دونوں پڑھ سکتے ہیں، بے شک بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ القسطاس کا معنی ہے عدل، رومی زبان میں کہا جاتا ہے القسط، یہ مصدر ہے مقسط کا، اور اس میں سلب ماخذ ہو گیا تو یہ عادل کے معنی بن گیا، بہو العادل ہے نہیں، سلب ماخذ ہے خاصیت اس کی باب فعل کی۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، قاسط کا معنی ہے ظالم، تو قاسط سے جب اس باب فعل میں لے گئے تو اس سلب کر لیا، ہم سلبہ وہ حمزہ سلب کے لیے ہے، اور سلب کر لیا ماخذ کا تو بچا عدل، کیا بچا؟ عدل، تو ٹھیک ہے۔ حدثنا احمد بن اشکاب، حضرت احمد بن اشکاب نے ہم سے حدیث بیان فرمائی، حدثنا بھی بولتے ہیں، اخبرنا بھی بولتے ہیں، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، اور کبھی جزوی فرق بھی کرتے ہیں دونوں میں۔ شاگرد بولے تو بولیں گے اخبرنا، استاد بولے تو بولیں گے حدثنا۔ قال حدثنا محمد بن فضیل، ہم سے حدیث بیان کی حضرت امام محمد ابن فضیل نے، انہوں نے حدیث بیان کی حضرت امام عمارہ ابن قعقاع نے، قعقاع سے، عمارہ ابن قعقاع سے، انہوں نے حضرت ابی زرعہ رضی اللہ تعالی عنہم سے حدیث روایت کی۔ ایک خاص چیز یہ ہے یہاں پر کہ اس حدیث کے جتنے بھی راوی ہیں نا یہ سب کوفی ہیں، ان میں کوئی بصری مدنی مکی نہیں ہے، سب کوفی ہے۔ تو اس سے یہ مطلب بھی صاف ہو گیا
کہ امام بخاری کو امام کوفے والوں سے کچھ معاذ اللہ دل میں چشمک تھی، وہ بھی اس سے مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ سب کوفے والے ہیں جتنے بھی روات حدیث ہیں اس کے، ٹھیک ہے، کہ کوئی رنجش یہ نہیں تھی، بولتے کیوں نہیں ہو یار؟ ہاں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے تو کسی روایت میں 13,000، کسی میں 6,500 حدیثیں مروی ہیں، بہت بڑے محدث تھے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کا بھی ایک واقعہ یہ ہے، جلدی جلدی بتا دوں کہ ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور میں آپ سے حدیثیں بہت سنتا ہوں، کنت اسمع منک حدیثا کثیرا، بہت حدیثیں سنتا ہوں آپ سے، مگر انسا بھول جاتا ہوں، سنتا بہت ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ اصحاب صفہ میں سے ہیں یہ۔ تو حضور سے انہوں نے عرض کیا تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کاجو بادام کشمش چھوارا پستہ چرونجی یہ کھاؤ، قوت مل جائے گی دماغ کو، یاد رکھو گے، پھر یہ نہیں فرمایا۔ پہلے تو یہ کہ حضرت ابو ہریرہ اللہ سے دعا سکتے تھے، حضور ہی سے کیوں کہا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے دماغ شریف میں؟ کیونکہ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، اس لیے انہوں نے سرکار سے عرض کیا۔ وہ جانتے تھے کہ حضور چشم کرم فرمائیں گے، نگاہ فیض دیں گے، کام ہو جائے گا۔ اور سرکار نے تو نسخہ کوئی نہیں بتایا اور نہ کچھ پڑھ کے تب فرمایا کہ دماغ مضبوط ہو جاتا، بلکہ فرمایا ابسط رداءک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ، اپنی چادر پھیلاؤ، اللہ اکبر، اپنی چادر پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ بھی چونکہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، اس لیے کوئی سوال نہیں کیا کہ میں تو کہہ رہا ہوں دماغ کمزور ہے، حضور چادر پھیلوا رہے ہیں، حافظہ کمزور ہے، سرکار چادر پھیلوا رہے ہیں، یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا۔ اور نہیں ایک انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں اس میں حضور چادر پھیلوا رہے ہیں، کیا دیں گے اس میں، گیہوں، آٹا، دال، نمک، دلیا، یہ تو میں نے مانگا نہیں ہے، چنے، کھجور، کچھ تو مانگے نہیں ہے، سوارے کیوں پھیلوا رہے ہیں چادر؟ مگر وہ عاشق تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عاشق تھے، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمیں یہ کام کرنا نہیں کرنا، کیوں کریں کیوں نہیں کریں، یہ چو اور چرا کا وہاں تصور مٹ چکا تھا، جو محبوب کی ادا ہے اس پہ قربان، جو فرمان ہے اس پر قربان۔ انہوں نے فوراً چادر پھیلا دی۔ جب چادر پھیلائی تو حضور نے کیا کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ ملائے، ایسے دیکھو لب، اس کو کیا بولتے ہیں؟ لب بولتے ہیں، لب بنایا اور سرکار نے ایسے ہی اس چادر میں لوٹ دیا، چادر میں لب بنا کے الٹ دی۔ وہ فرمایا غم ابو ہریرہ اس چادر کو ملاؤ، اب اس چادر کو تم نہیں بولتے ہو، کیا بات ہے، اس چادر کو ملا لو۔ اب یہ نہیں فرمایا سر پہ رکھو، سینے پہ لگاؤ، بدن سے لگا لو، نہیں، ملا لو۔ مگر وہ رازدار تھے لوگ، فرماتے ہیں فضممتہ فی صدری، میں نے اس کو اپنے سینے میں لگا لیا، اپنے سینے میں لگا لیا۔ اور بابی نہیں ہے یہاں، اور فی ہے جو ظرفیت کے لیے آتا ہے، فضممتہ فی صدری، میں نے اپنے سینے کے اندر اس کو لگا لیا۔ یہ مفہوم ہوا، اس کا معنی یہ ہوا تو کہ اندر تو نہیں پہنچ گئی تھی چادر، مگر وہ شدت اشتیاق بتانا چاہتے ہیں کہ اتنے شوق سے میں نے لگایا کہ گویا سینے کے اندر میں نے چادر کو کر لیا، یہ تھا۔ فبعد ذلك فما نسيت قط شيئا، تو اس کے بعد کبھی زندگی میں کچھ نہیں بھولا، کبھی بھی کچھ نہیں بھولا۔ اسی لیے تو سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت نے فرمایا ہے مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، خالی ہاتھ میں۔ دیکھو خالی ہاتھی تو الٹ دیے تھے، اور ایک خالی صرف کے معنی میں ہی بولا جاتا ہے اردو میں،
ارے خالی اس کی بینک میں اتنا روپیہ ہے تو گھر میں کتنا ہوگا؟ خالی بمانا صرف بولا جاتا۔ اب دیکھیے صاحب، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے روایت کر کے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آج علماء کرام کے بڑے بڑے القاب آداب لکھے جاتے ہیں، عمدۃ المحققین، سید المفسرین، زبدۃ الاتقیاء، قدوۃ الاولیاء لکھے جاتے ہیں نہیں؟ سرکار اعلیٰ حضرت کے نام بہت القاب لکھے جاتے ہیں، اور بزرگوں کے، اولیاء کرام کے۔ کیوں؟ غوث الاغواث، قطب الاقطاب، سید الاسیاد، جید الاجیاد، دافع الفساد، نافع البلاد، سلطان البغداد، کتنے لکھے جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کا کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، وہ دخل مقدر کر رہا ہوں میں، صحابہ کرام کا صرف نام لیا جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، سرکار فاروق اعظم نے فرمایا، حضرت عثمان غنی نے فرمایا، حضرت مولا علی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا۔ کیوں بھائی؟ یہی تو ہے۔ اب کوئی اگر خناس ذہن کا آدمی یہ کہے کہ تم اپنے بزرگوں کے اوروں کے نام تو بہت لمبے چوڑے لکھتے ہو، القاب لکھتے ہو، تو تم نے انہیں ان سے بڑھا دیا، کیا جواب دو گے؟ تم نے تو انہیں بڑھا دیا، ان سے صحابہ سے بڑھا دیا، کیا کہو گے؟ ایک جواب تو الزامی یہ ہے کہ ملا جی لوگ بھی اپنے اپنے مولویوں کو اتنے لمبے لکھ رہے ہیں، قاسم العلوم والخیرات۔ بتائیے آپ، لکھ مارا کس صحابی کا لقب ہے؟ نانوتوی کو لکھا ہے، اور ہے وہ قاسم الشرور والکفریات، اور لکھ دیا اس کو قاسم العلوم والخیرات۔ خیر، ایک تو یہ الزامی جواب ہے۔ دوسرا یہ تحقیقی بات یہ ہے کہ صحابی ہونا خود اتنا بڑا شرف ہے، اتنا بڑا شرف ہے، اتنا بڑا شرف ہے کہ ساری دنیا کے صالحین کسی ایک صحابے کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو جو اور القاب ہم لگائیں گے نا ان کے، تو وہ چھوٹے پڑتے ہیں ان کے سامنے۔ جی، وہ اور القاب جتنے بھی ہم لگائیں گے وہ ان کی عظمت کے سامنے یہ سب چھوٹے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ان کا نام ہی خود اتنا بڑا ہوتا ہے صحابی کا، کہ صحابی آ گیا بس کافی۔ نام مبارک آیا کسی صحابی کا بس کافی۔ ٹائم بہت ہونے والا ہے، چلو۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم دائما ابدا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ فرماتے ہیں کہ دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، رحمان کو بہت محبوب ہیں، جو زبان پہ تو ادا کرنا بہت آسان، ہلکے ہیں، لیکن میزان عمل میں بہت بھاری ہے۔ یہ ہے وجہ استدلال اس سے کیا امام بخاری نے، ثقیلتان فی المیزان، کہ میزان میں وہ بہت بھاری ہے۔ اس کا مطلب تولے جائیں گے تب تو وزن کا پتہ لگے گا، کیوں بھائی؟ تو اعمال تولے جائیں گے، اس لیے اس حدیث پاک کو انہوں نے ذکر کیا ہے دوسرے اور مقاصد حسنہ کے ساتھ۔ اب یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھنا فرض تو نہیں ہے؟ ارے بولو نا یار، تم عالم فاضل لوگ ہو ماشاءاللہ، بولنا فرض تو نہیں ہے؟ پڑھنا یہ واجب ہے؟ بولو، نہیں ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے،
یہ سنت ہے. سرکار نے فرمایا سنت ہے، نہ فرض ہے نہ واجب. لیکن اتنے اعمال یہ اتنے بھاری ہیں کہ حضور فرماتے ہیں میزان عمل میں یہ بہت بھاری نکلیں گے. سبحان اللہ. اور حدیث پاک میں آیا ہے سبحان اللہ یملأ نصف المیزان. سبحان اللہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ، اخلاص نیت تو شرط ہے، اخلاص کے ساتھ اگر کہے تو یہ آدھا حصہ میزان کا بھر دیتا ہے. والحمد للہ یملأہ، اور الحمدللہ پوری ترازو کو بھر دیتا ہے. یملأہ، والحمدللہ یملأہ، اور الحمدللہ پوری ترازو کو بھر دیتا ہے، میزان عمل کو. والتکبیر یملأ ما بین السماء والارض، اور اللہ اکبر کہنے سے زمین و آسمان سب ثواب سے بھر جاتے ہیں. اتنے پیارے کلمے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ان کا اتنا بڑا ثواب ہے تو نماز تو فرض ہے، روزہ تو فرض ہے، حج تو فرض ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے. ان کا کتنا بڑا ثواب ہوگا. کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا. اس میں ایک عمل بتا دوں میں، مجھے تو سلسلے قادریہ برکاتیہ رضویہ کے معمولات کی اجازت ہے، تو ایک عمل کی اجازت میں آپ کو دیتا ہوں کہ سنت فجر اور فرض کے بیچ میں آپ روزانہ اگر یہ پڑھ لیں گے تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا اور ملا لیں و بحمدہ استغفر اللہ، تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی روزی روٹی میں بہت برکت کی ضمانت بن جائے گی. یہ دعا ثواب تو بہت ملے گا ہی، نیت ثواب کی کریں، یہ تو نفل ہے، برکت مل جائے. اصل مقصد اس ثواب اللہ کی خوشخبری. ثواب کی بھی کیا نیت کرے یار، اللہ کی رضا کی نیت کرے. ٹھیک، انشاءاللہ بہت کچھ مل جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. سبحان اللہ، یہ سبحان یہ اسم ذات ہے یا عالم ذات ہے اللہ پاک کا، اور یہ ہمیشہ مضاف استعمال ہوتا ہے. جب استعمال ہوتا ہے تو یہ مفتوح استعمال ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ نہیں. تسبیح، یہ تسبیح جو ہے وہ اختیاری بھی ہوتی ہے اور تسبیح اضطراری بھی ہوتی ہے. دونوں طرح کی تسبیح. ہمارا وجود جو ہے یہ ہر وقت تسبیح پڑھا ہے، چاہے ہمارا ہو، مومن کا ہو، کافر کا ہو، کسی کا ہو، ہر وجود تسبیح پڑھتا ہے اللہ پاک کی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے ایسی نہیں ہے، یہ نکرہ تحت نفی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی بھی چیز کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بیان نہ کرتی ہو. سبحان اللہ. چشمے والو بولو نا سبحان اللہ. اس کی تسبیح کرتی ہے ساری کائنات. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ساری کائنات نے، آسمان و زمین اور ان کے اندر جو کچھ بھی ہے،
سب نے تسبیح بیان کی اللہ کی. تو تسبیح یہ ہے، زبان سے ہم بولتے ہیں، یہ تسبیح اختیاری ہے. اور وجود ہمارا جو تسبیح کر رہا ہے، یہ دیواروں در تسبیح کر رہے ہیں، یہ تسبیح اضطراری ہے. تسبیح کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں. علل اربع، چلو وہ تو تفسیر باعث تطویل ہے، چھوڑیے اس کو، اب اذان کا ٹائم ہو رہا ہے. یہ حمد کیا ہے؟ تو حمد کے بارے میں آپ نے پڑھ رکھا ہے خوب. الحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمتن کانا وغیرہ ہے، پڑھا ہے؟ تو زبان سے تعریف کرنا، حمد میں مدح میں فرق ہے، حمد میں شکر میں فرق ہے، شکر اور مدح میں فرق ہے، وہ سب تمہیں معلوم ہے. تو یہاں ایک بات میں بتاؤں، اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو، خوبیوں کی خوبیاں بیان کرنا یہ حمد ہے. کیوں بھائی؟ یہ حمد ہے. اللہ پاک کی کوئی خوبی ایسی ہے جو غیر اختیاری ہو؟ بولو. اچھا، اور اختیاری ہیں اس کی خوبیاں؟ یہ خاص چیز بتا رہا ہوں، دھیان کرنا ہے اس کو. اللہ کی کوئی خوبی اختیاری نہیں ہے. وہی معنی کہ اللہ کا ان پر اختیار ہو، کیونکہ اس کی جو صفات ہیں وہ اس کی خوبیاں ہیں، اور صفات اللہ کے لیے لازم للذات ہیں. لازم للذات ہیں، واجب بالذات تو نہیں ہے لیکن لازم للذات ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خوبیاں ہیں بے شمار. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی وقت ایسا گزرا ہو کہ وہ خوبی اللہ میں نہ رہی ہو، اور ایسا کوئی وقت آ نہیں سکتا کہ وہ خوبی اللہ میں نہ رہے. اور یہ بھی ہو نہیں سکتا کہ ان خوبیوں پر، ان صفات پر اللہ کا ایسا اختیار ہو کہ وہ ان کو فنا کر دے. یہ ہو نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، فنا نہیں کر سکتا اللہ پاک. کیونکہ صفات کا فقدان ایک آن کے لیے بھی وہ اس کی ذات میں نقص پیدا کرے گا، چاہے تصور ہی میں کیوں نہ ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے. تو اختیاری خوبی اللہ کی پھر اس طور پہ کہاں رہی؟ اور بولتے ہیں اختیاری خوبی، بولتے ہیں رے بولو نا یار، بولتے کیا ہے؟ اختیاری خوبی. دو بات ہو رہی ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے بھائی لوگوں، آپ لوگ ایک منٹ بیٹھ جاؤ، جو خاص بات ادھوری رہ گئی وہ سن لینا، اس کے بعد میں پھر دعا ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ.
صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا اللهم متعني بالسمع والبصر حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد بالوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة ومبعثه مقاما محمودا الذي وعدته ورزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم دائما ابدا برحمتک یا ارحم الراحمین. مؤذن صاحب پرانے لوگوں میں ہیں اچھا تو بھائی یہ بات سن لو کہ تو ان کو اللہ پاک کی خوبیوں کو اختیاری کیوں کہتے ہیں؟ تو اختیاری اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی خوبیوں پر اس کی صفات پر کسی دوسرے کا دخل نہیں ہے، کسی دوسرے کا قبضہ نہیں ہے. جیسے ہماری خوبیاں ہوتی ہیں، ہمارا قبضہ دوسروں کا قبضہ ہوتا ہے، تو عمل دخل کسی کا اس کی خوبیوں میں نہیں ہے. اس لیے وہ حمد ہے کہ اختیاری خوبیوں کو لے کر زبان سے تعریف کرنا. اچھا یہاں یہ بتاؤ، کلمتان فرمایا سرکار نے، مراد اس سے کلام ہے، یعنی یہ دو کلام ایسے ہیں، کیونکہ کلمہ تو لفظ مفرد ہوتا ہے نا، اور یہ تو سبحان اللہ مرکب ہے، وبحمدہ مرکب ہے، سبحان اللہ العظیم مرکب ہے. تو مرکب کو
کلمے سے سرکار نے تعبیر فرمایا، اور یہ ایسا شائع ضائع ہے جیسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ شہادت بولا جاتا ہے۔ حبیبتان جو ہے یہ اس کی صفت ہے کلمتان کی، اور ان کلمات کی نسبت سے کہ وہ مؤنث ہے تو اس کو بھی مؤنث ذکر فرمایا۔ تو کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ کی طرف محبوب، اللہ کی کوئی بڑے پسندیدہ کلمے، بڑے محبوب کلمے، یعنی اللہ پاک ان کلموں سے محبت فرماتا ہے۔ اب محبت کلمے سے کرنے کا مطلب کلمے والے سے محبت کرتا ہے، جو پڑھتا ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ اس محبت کا فائدہ جو ہے وہ پڑھنے والے کو ملے گا۔ اور سوال یہ ہے محبت کسے کہتے ہیں؟ تو محبت، المحبت لینۃ القلب، یہ دل کی نرمی کا نام ہے۔ محبت دل کی نرمی کا نام ہے۔ تو جہاں دل ہوگا وہیں تو نرمی ہوگی، اور جہاں دل ہی نہ ہو وہاں نرمی ہوگی؟ تو اللہ پاک تو دل سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، اعضاء سے پاک ہے، اندرونی بیرونی اعضاء سے پاک ہے پروردگار، تو پھر وہ محبت کیسے فرماتا ہے؟ جب دل ہی نہیں تو محبت کیسی؟ تو مراد ہے اس سے اس کا ثواب دینا۔ اچھا، کہ اللہ پاک اس کا ثواب دیتا ہے ان لوگوں کو جو پڑھتے ہیں یہ کلمات۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ، یعنی متلبسم بحمدہ، اس کی حمد کے شمول کے ساتھ۔ سبحان اللہ العظیم، میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں جو بزرگی والا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب دعا کر لو۔ یہ بخاری شریف کا ختم ہو گیا، اللہ پاک قبول فرمائے، اور جو کچھ میرے بولنے میں غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، اور جو پڑھنے پڑھانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو اس سے معاف فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلیہم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دو زانو بیٹھ کے دعا مانگنے میں زیادہ قبولیت کی امید ہے۔ یا اللہ جو کچھ بھی عرض کیا گیا اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو اپنی رحمت سے معاف فرما، اس بخاری شریف کے پڑھنے پڑھانے سننے سنانے اور اس کے ختم شریف کو قبول فرما، اور اس کا ثواب ہم سب کی طرف سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما۔ سرکار کے صدقے میں تمام انبیاء کرام، رسولان اعظام، ملائکہ کرام علی نبینا وعلیہم الصلوۃ والسلام کو عطا فرما۔ تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین، حضور کے ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ سیدنا حضور امام اعظم، حضور امام مالک، امام شافعی، امام احمد، حضور سیدنا غوث اعظم، سیدنا خواجہ غریب نواز، سیدنا حضور شیخ شہاب الدین سہروردی، سیدنا حضور شیخ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما۔ یا اللہ حضور سیدنا تاج الاولیاء کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ حضور محبوب الہی بختیار کاکی، قطب الدین بختیار کاکی، مخدوم علاء الدین صابر کلیری، حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، حضور قطب المدار، اور حضور سرکار سیدنا شاہ برکت اللہ، حضور سیدنا اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ یا اللہ اس کا ثواب مفتی غلام محمد خان صاحب کو عطا فرما۔ یا اللہ اور سب کو، اے اللہ جملہ علماء اہل سنت مرحومین مغفورین کو اس کا ثواب عطا فرما، جملہ مومنات و مومنین، مسلمات و مسلمین کو اس کا ثواب عطا فرما، اشرف الفقہاء کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کریمین، آباء اجداد، امہات و جدات، جملہ مومنین مومنات مسلمین و مسلمات کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ اپنا فضل فرما، کرم فرما، اور ہم سب کو ایک اور نیک بنا،
سنیت مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا فرما، اسی مسلک حق پہ ہمیں زندہ رکھ، اسی پر موت نصیب فرما، اسی پر ہم سب کو قیامت میں اٹھا۔ یا اللہ دارالعلوم امجدیہ کو اور وہ امجدی یونیورسٹی الجامعۃ الرضویہ کو اور یہاں جتنے بھی ادارے چل رہے ہیں اللہ سب کو اپنے فضل و کرم سے اہل سنت کے اداروں کو مالا مال فرما، اور الجامعۃ القادریہ اس فقیر کے ادارے کو بھی مالا مال فرما، اور تمام دنیا کے سنی مدارس، مقابر، مساجد اور خانقاہوں کی حفاظت فرما، سب میں خیر و برکت نازل فرما۔ جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں اللہ ان کے اور ہم سب کے علم و عمل میں خوب خیر و برکت عطا فرما، سب کو سنیت مسلک اعلیٰ حضرت کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی توفیق دے، اور جو ہمارے بھائی ختم بخاری شریف میں شریک ہوئے اے اللہ ان سب کے نیک ارادے پورے فرما، ہم میں جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات دے، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، مجھے بھی شفا کامل و عاجل عطا فرما، اور دنیا میں جتنے سنی مسلمان مرد و عورت بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا کامل و عاجل عطا فرما، سب کے نیک ارادے پورے فرما، سب کے نیک مقاصد پورے فرما، اے اللہ ہم سب کے کاروبار میں جائز روزگار میں خوب خیر و برکت عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما۔ زہرا بھی نوری کو اللہ شفا کامل و عاجل عطا فرما، یا اللہ اپنا فضل فرما، کرم فرما، ہمارے وہ ارادے جو تو جانتا ہے اللہ وہ سب ہمارے نیک ارادے پورے فرما، یا اللہ اپنا فضل فرما، کرم فرما۔ جو علماء اہل سنت اس میں شریک ہوئے ختم بخاری شریف میں سب کے نیک مقاصد پورے فرما، سب کو صحت و عافیت سے نواز دے، مجھے بھی میرے اہلیہ کو بھی شفا کامل و عاجل عطا فرما سب تم۔ اور یہاں پر ناگپور شہر میں اللہ اپنے فضل سے سب سنیوں میں اتفاق پیدا فرما اور سب کو ایک اور نیک بنا، اور جو یہاں پر بیمار ہوئے اللہ انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما، نور و نکھت کی بارش فرما، جیسے پہلے کا دور تھا اللہ سب سنی ایک تھے، اللہ ایسے ہی یہاں کے سنیوں کو ایک کر دے، فتنوں سے بچا دے۔ یہ ہماری دعائیں اپنے محبوب کے حسن و جمال، روح زیبا رخ روشن کے وسیلہ جلیلہ سے قبول فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و قاسم رزقہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین وبارک وسلم دائما ابدا برحمتک یا لا الہ الا اللہ۔ ہدایت لاکھوں سلام، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، غنچہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، غوث خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، پنج گنج ولایت پہ لاکھوں سلام، یا
نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائما ابدا. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھے جو در پاک پیغمبر کے حضور ایمان پر اس وقت اٹھانا مولا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشی و قاسم رزقی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.